السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس۔ دوستوں، آج کی میری یہ سچی کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ زنین وائس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا، خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہے، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں حیران و پریشان اسے دیکھ رہا تھا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا، نماز پڑھنے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ اے مالک، یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، خاندان والے لوگوں کا، کیونکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ کی وجہ سے ہمارے ہاں عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں ذہن میں آ رہی تھیں۔ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتہ یہ اپنے گھر میں جا کر یہ کہہ دے کہ میں نامرد ہوں، میری شادی ختم کرواؤ۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں ہوگا کیونکہ میرے نکاح میں ہے، مگر دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی، مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرایا۔ اللہ پاک سے شکوے شکایت کرتا رہا اور پھر سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی کیوں کیا تھا، یا مجھے پہلے ہی بتا دیتی، میں خود اس سے رشتہ ختم کر دیتا، شادی تک بات نہ بڑھتی اور یوں میری زندگی برباد نہ ہوتی۔ میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا اپنی ساری جمع پونجی اپنی شادی پر لگا چکا ہوں۔ خیر، صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہ ہوئی، 3 دن تک کوئی حال چال نہ ہوا۔ 3 دن کے بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں اسے لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہ کی، ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ گھر کی چھت پر یا باہر جا کر روزانہ کسی سے فون پہ بات کیا کرتی تھی۔ میں نے اس سے کبھی پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے بات کرتی ہے اور کون ہے وہ، بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عاشق تھا اس سے مجھے کوئی غرض نہ تھی۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات کو گھر آتا، کھانا باہر سے ہی کھا کے آتا تھا، اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا پوچھو، کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول کیا تھا، تو کیا اب نہیں کر سکتا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا، میرے موبائل کی گھنٹی بجی، فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے کہا تمہاری بیوی فلاں مرد کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھی ہے۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر میں نہ پایا تو بہت غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، اور اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا، اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی کہ چلو گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر چل دی۔ خیر، گھر آ کر میں نے اسے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئیں، اور اس کو بولا کہ آج تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو، جب طلاق چاہیے ہو تو بتا دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولی، اسد میرا بچپن کا عاشق ہے، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ پھر میں وہاں سے چلا گیا اور پوری رات باہر رہا۔
یہی سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ صبح ہوئی تو میں ایک بہت عجیب فیصلہ کرنے والا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، میری اسد سے بات کرواؤ۔ میں نے اس شخص سے بات کی۔ مجھے وہ ایک نمبر کا کمینہ انسان لگا، لیکن میری بیوی کو نہ جانے اس میں کون سا ہیرو دکھتا تھا۔ خیر، میں نے اسد کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا۔ ابھی 2-4 دن ہی گزرے تھے، میری بیوی کے دوبارہ کال آئی۔ وہ کافی پریشان اور رو رہی تھی۔ میں نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ آدمی اس کے ساتھ ایک رات گزار کے نہ جانے کہاں چلا گیا اور اس نے اس سے نکاح بھی نہیں کیا تھا۔ میرا دماغ اب سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کو چپ کروایا اور ایک کرائے کے مکان لے کر اس کو وہاں لے آیا۔ وہ وہاں رہنے لگی۔ گھر والوں کی نظر میں میرا طلاق ہو چکا تھا، لیکن اصل بات بتاؤں تو میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہی نہیں تھا۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، لیکن ہمارا کوئی بھی ویسا تعلق نہ تھا جو ایک شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے۔ وہ شرمندہ شرمندہ رہتی تھی۔ اب میرے گھر والوں نے میری دوبارہ شادی کرنے کی ضد کی۔ میں انکار کرتا رہا، لیکن میری کہاں چلنی تھی، کیونکہ میں گھر کا اکیلا بیٹا تھا۔ تو امی نے زبردستی میری شادی ایک دوسری لڑکی سے کروا دی۔ سہاگ رات پر میں اپنی دوسری بیوی کے پاس آیا اور اسے یہ بتانا چاہا، لیکن یہ سوچ کے چپ ہو گیا کہ جیسے میرا حال ہوا تھا، میرا دل ٹوٹا تھا، یہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے خود کو خاموش کر لیا اور زندگی بھر کے لیے یہ راز اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ میں وقت وقت پر اپنی پہلی بیوی کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں۔ اس سے میرے تعلق کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ دوسری بیوی سے الحمدللہ میرے 3 بیٹے ہیں اور دوسری بیوی بہت نیک نکلی۔ میں ذرا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ میری دوسری بیوی کو مجھ سے بے حد عشق ہے۔ میں ذرا گھر دیر سے آؤں تو وہ تڑپ جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو میں جھنجھلا جاتا ہوں کہ اللہ کی بندی، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں۔ میری پہلی بیوی سے 4 سال بعد میری ایک پیاری سی بیٹی ہوئی ہے۔ میری پہلی بیوی کی وجہ سے میرے گھر میں رحمت آئی ہے، جو میرے دل کا ٹکڑا نہیں بلکہ پورا دل ہے۔ میری پہلی بیوی بھی مجھ سے بے تحاشا عشق کرتی ہے۔ میں نے اسے اب ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ اگر میں اسے معاف نہ کرتا تو شاید اللہ مجھے رحمت نہ دیتا۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ ہمیں ہر کسی کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ شاید ایک موقع ہی کسی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہو۔